کیا اب جانتے ہیں وہ لمحہ جب ایک باپ نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد پر۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اطاعت، صبر اور کامل ایمان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت اسماعیل کی قربانی کا۔ حضرت ابراہیم کا خواب۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کوئی عام امتحان نہیں تھا، یہ دل، محبت اور جذبات کو چیر دینے والی آزمائش تھی۔ باپ اور بیٹے کا مکالمہ۔ حضرت ابراہیم نے بڑے پیار اور حکمت سے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے جو جواب دیا وہ قیامت تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ تھا وہ ایمان جو نہ ڈرا نہ گھبرایا، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا۔ قربانی کا لمحہ۔ باپ بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے دمبا بھیج دیا۔ اللہ نے اعلان فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ قربانی کی سنت۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا اور ہمیں قربانی کی سنت عطا فرمائی۔ یہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات قربان کرنا، انا قربان کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھنا۔ ہمارے لیے پیغام۔ ناظرین کرام، آج ہم کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وسائل نہیں، مگر حضرت اسماعیل نے کہا میری جان بھی حاضر ہے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ سوچیں، کیا ہم اللہ کے حکم پر اپنی ناپسندیدہ چیز قربان کر سکتے ہیں؟ دعا۔ اللہ، ہمیں حضرت ابراہیم جیسا یقین اور حضرت اسماعیل جیسا صبر عطا فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو دین کی سچی اور دل کو چھو لینے والی باتیں پسند ہیں تو ابھی اسلام کی باتیں کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایک کلک کسی کے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے۔